تھینک یو ویری مچ. گڈ مارننگ. السلام علیکم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی اور اس کے جنہوں نے یہ انتظام کیا منتظمین اس پروگرام کے لیے اور مجھے دعوت دینے کے لیے، اور صحیح جو ایک آرگنائزیشن ہے جن کی کولیبوریشن کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں اور آپ سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا. کچھ تھوڑا بہت میں نے سیکھا ہے دنیا گھومتے گھومتے، کچھ جو ہے نا آپ سے آج سیکھنے کا موقع ملے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرا ایک کس طرح کہتے ہیں نا کہ سب سے ہر دل عزیز انٹرسٹ وہ فورم رہا ہے، کیونکہ وہ زیادہ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور سکھاتے بھی زیادہ ہیں، اسپیشلی کنٹمپریری ورلڈ کے متعلق جو کہ میری ریسرچ ہے، کنٹمپریری ساؤتھ ایشیا، کنٹمپریری ورلڈ. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے، وہ کنٹمپریری ہوتی ہے، موجودہ ہوتی ہے اور حالات کو بڑا اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں آگے جانی ہے. تو آج بھی جو کچھ یہاں پر شیئر کروں گا اس میں سے میرے سے زیادہ آپ کا کردار ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے آگے اس ٹاپک کو کیسے لے کر جانا. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم گفتگو کس پر کریں گے. آج جو ہے وہ ٹاپک کون سا ہوگا. کچھ تو میں نے دیکھا تھا جو پروجیکٹ بنا ہوا ہے جس کے جو کورس ماڈیول ہے اس میں سے کچھ چیزیں تو شاید آپ نے پہلے بھی پڑھ لی ہوں گی، شاید ڈیٹیل میں نہ پڑھی ہوں، تھوڑی بہت پڑھی ہوں، کچھ زیادہ پڑھا ہوا ہے. تو وہ اس طرح سے جو ہے جو میرا آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا واٹ از پیس، کہ امن کیا ہے. امن کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، لکھا بھی ہوتا ہے. ایک واک کریں تو ہم کہتے ہیں یہ پیس واک ہے. کوئی ایونٹ ہو رہا ہو، کانفرنس ہو رہی ہو تو اس کو ہم باہر ٹیگ لگا دیتے ہیں امن کانفرنس ہو رہی ہے، بھلے باہر جو ہے وہ بد امنی پھیلی ہوئی ہو، لیکن کم از کم اس کانفرنس روم میں امن کی صورتحال جاری ہوتی ہے کیونکہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو واٹ از پیس یہ ہوگا. دوسرا جو اسی سے ریلیٹڈ ہے سول ریزسٹنس، عدم تشدد کی تحریکیں جو ہیں اس سے متعلق. واٹ از سول ریزسٹنس، کہ ہم جو ہے ایک سوسائٹی میں ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، ایک معاشرے کا حصہ ہے ہر فرد. تو جب تمام افراد مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں تو اس معاشرے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے اگر اکٹھی جد و جہد کی جائے تو وہ کس طریقے سے کی جانی چاہیے یا وہ کیا ہے، اس سے متعلق تھوڑا سا گفتگو ہوگی. اور پھر ہوگا پیس بلڈنگ ان ریلیجن، کہ اگر امن ہے تو مذاہب کیا کہتے ہیں امن کے بارے میں، ان کا کیا نقطہ نظر ہے. اسپیشلی پاکستان میں اس وقت ہوں، ملتان میں ہوں، تو اسلام اس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے آگے جانا چاہیے. تمام میرا سیشن جو ہیں میرے خیال مجھے 2 گھنٹے کہا گیا ہیں، تو 2 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ سے معذرت کر لوں کہ آپ کو شاید سونا نہ پڑے، کیونکہ آپ سے ہی باتیں ہوتی رہیں گی اور آپ کی جو ہے نا پارٹیسپیشن وہ بہت ضروری ہوگی. اگر وہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو پھر میں بھی جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکوں گا. تو اسی لیے باتیں میری کم ہوں گی، آپ کے ساتھ گفتگو زیادہ ہوگی. مونولاگ نہیں ہے یہ ڈائلاگ ہوگا، ملٹا لاگ ہوگا، لیکن مونولاگ نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے نا وہ ناشتہ واشتہ صحیح کر کے آئے ہوئے ہیں نا؟ نہیں کیا یار، ناشتہ نہیں کیا، وجہ کیا ہوئی؟ کچھ چائے وائے بھی نہیں پی؟ تو بتائیں جی واٹ از پیس. اقلیت اور اکثریت کا آپس کا معاملہ اس قسم کا سر. لڑائی جھگڑے نہ ہوں تو امن ہوتا. جی سر. لڑائی جھگڑوں سے کیا مراد ہے؟ سارا میں انصاف جو ہے امن، ٹھیک ہے. تعصب سے بالا تر، زبردست. لڑائی جھگڑوں سے پاک کیسے ہوگا امن؟ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں، ٹالرنس آ جائے. جی ٹالرنس آ جائے ہمارے اندر.
لڑائی جھگڑا کیسے امن کو تباہ کرتا؟ کون سے والا لڑائی جھگڑا؟ گھریلو بھی ہے، ماں باپ کا بھی ہے، صبح صبح ڈانٹتے ہیں بچوں کو. فتنہ فساد اور کیا صورتحال اور کیا ٹائپس ہیں، ٹائپس آف فائٹ اور فرقہ واریت. سیاست بھی لڑائی جھگڑا پیدا کرتی ہے. اگر سیاست لڑائی جھگڑا پیدا کرتی پھر تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمیں سیاست سے بچنا چاہیے یا سیاست کی تعریف جو پاکستان میں اس سے بچنا چاہیے؟ سیاست سے بچنا چاہیے. وہ اکثر یہاں پر کہتے ہیں نا کہ یار کوئی اچھی بات بھی یعنی کہ گھما پھرا کے بات کریں تو کہتے ہیں یار بڑی سیاست کر رہا ہے. اور اگر ویسٹرن ورلڈ میں جائیں تو وہ سیاست کو جو ہے نا بڑا پاکیزہ اور بڑا وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے کیا جذبہ لے کر. ڈرٹی پیپل. اور اکثر اگر آپ کسی پڑھے لکھے کو کہیں نا کہ یار اچھا آپ سیاست میں آنا چاہتے ہو کہ نہیں اللہ بچائے مجھے یار سیاست میں نے نہیں کرنی. اور اسی سیاست کو ہم نے رکھا بھی ہوا ہے، اسی سیاسی بنیادوں پہ اور سیاست کے لیے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں اور پاکستان میں کام بھی کر رہے ہیں کہ جی سیاست ہونی چاہیے. تو جس سے ہمارا معاشرے میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو رہا ہو اسے ہم کیوں لے کر پھر چل رہے ہیں؟ بادشاہی نظام ہونا چاہیے. تو پھر تو ٹھیک تھا نا کہ یہ مغل بادشاہوں کا نظام چل رہا تھا، پھر کیوں مسئلے آ گئے؟ ایک یار آپ کی باتیں ایک ایک کر کے آئیں گے نا تو زیادہ مزہ آئے گا. جی یعنی کہ انہوں نے آپ کی فیلو ہیں، کلاس فیلو ہیں یا بیچ فیلو ہیں جو بھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی پالیٹکس اور ڈرٹی پالیٹکس میں جو ایک باریک سی لائن ہوتی ہے اس کا فرق پاکستان میں ختم ہو گیا. اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے اجتناب کیا جاتا ہے اور نیک شریف بندہ جو ہے نا بچتا ہے. حیرت کی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن بھی آئے، پاکستان ملک جو ہے نا وہ ایماندار بھی ہو، ٹیکسز بھی نہ کھائے جائیں اور پیسے باہر بھی نہ لے کر جائے جائیں، یہیں پر ہی خرچ ہوں. اس کے بعد ہم اجازت بھی دے دیتے ہیں سیاست ان لوگوں کو کرنے کے لیے جو بے ایمان ہو، ایماندار بچ رہے ہوتے ہیں سیاست سے. تو پھر کیسے پھر بچا جائے گا؟ اگر سیاست نہ ہو پاکستان میں، فار انسٹنس آپ کہتے ہیں نا یہ والی سیاست نہ ہو تو امن ہوگا. تو وہاں پہ امن ہے؟ نہیں، نظام کی بات نہیں ہو رہی. بادشاہی نظام جہاں پر ہے یا جہاں پر پاکستانی جو سسٹم ہے، کیا سعودی عرب میں امن ہے؟ سر اگر ہم سیاست کو ختم کر دیں گے، حکمران کوئی ہوگا نہیں تو پاکستان کو چلائے گا کون؟ اس وجہ سے اللہ نے ہر چیز کا سر وسیلہ رکھا ہوتا ہے. اللہ چلائے گا، انسان کو بنا دیا نائب ایسی خامخواہ میں. کس کا؟ بہت اچھی بات کی ہے. کیوں پرابلم ہے عوام میں؟ تو ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ وہ لیڈر بننے کے لائق ہے بھی صحیح کہ نہیں. اچھا، اگر اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک لیڈر ہے، میں اپنے لیڈر کی مثال دیتا ہوں جو ہمارے علاقے میں آواز آ رہی ہے؟ ویسے بھی آ رہی ہے. سر ہر علاقے میں ہر ایریا کے اندر ایک ایم پی اے اور ایم این اے ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر. میں اپنے علاقے کی مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے.
ہم نے جو اپنا لیڈر چنا ہے سردار کیسر عباس خان مگسی, ٹھیک ہے, اور ہمارا ایم این اے صاحب جو ہیں وہ ہیں صاحبزادہ فیض الحسن صاحب, ٹھیک ہے. پچھلے 10 سال سے میچورٹی کی عمر میں آیا ہوں, میں اپنے آپ کو جو سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے سر, میں نے کبھی ان کو نہ قومی اسمبلی میں دیکھا ہے اپنے ایم این اے صاحب کو, اور نہ ہی کبھی صوبائی اسمبلی میں اپنے ایم پی اے صاحب کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے سر. اس سے ہماری قوم کا کیا بنے گا سر؟ ہمارا ضلع ڈسٹرکٹ لیا ہے, ٹھیک ہے سر, ڈسٹرکٹ لیا کہ ایم پی اے ایم این اے صاحب جو ہے نا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں نہیں جا رہے. عوام کے پرابلم ہماری قومی اسمبلی ہماری حکومت تک کیسے پہنچیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پرابلم حکومت تک پہنچیں اور ان کا حل ہو, تو ہمیں بیسیکلی کوئی اچھا لیڈر چننا چاہیے جو ہمارے پرابلم کو حکومت تک لے کر جائے اور حکومت ان کا کوئی پازیٹیو حل ڈھونڈے. اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم کہیں یہ لیڈر گندا ہے, یہ لیڈر اچھا ہے, یہ ہے, ایسے بات نہیں بنے گی. ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا. جب ہم خود بدلیں گے, بادشاہی نظام بدلے گا, جمہوریت کا نظام آئے گا, تو پھر ترقی ہوگی سر. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ جب تک عوام یہ نہیں کہے گی کہ جی ایماندار کو ہی ووٹ دیں, بے ایمان کو نہ دیں, سیاست بری ہے, اگر بری لوگ ہی اس میں آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا. لیکن میرا کوشچن ہے, کیا اگر صحیح آ گئے تو کیا امن آ جائے گا؟ امن آپ کے لیے ترقی اور امن دو مختلف چیزیں ہیں. جی نہیں, بات ترقی کی نہیں ہو رہی, کنفیوز نہ کریں اپنے آپ کو. ترقی ڈیولپمنٹ از سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. ترقی سے پہلے ملک میں امن کا آنا ضروری ہے. آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ پاکستان میں جب وہ دھرنا چل رہا تھا 126 ڈیز کا, تو گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت تھی, ابھی بھی ہے انہیں کی گورنمنٹ ہے لیکن چینج آف پرسن ہے, تو انہوں نے یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ چائنا کا پریزیڈنٹ نہیں آ سکا, ہمارے ان کے ساتھ معاہدے نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے نا. وہ کیا وجہ بنی کہ جی کیونکہ ملک میں امن نہیں تھا, اسلام آباد میں, اس وجہ سے ہمیں ترقی کے جو ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے. تو اس کا مطلب ہے ترقی لانے سے پہلے ایک چیز کی ضرورت ہے اس ملک میں, وہ امن ہے. اکثر آپ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ جی فورن فنڈنگ نہیں ہوتی پاکستان میں. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہاں پر امن نہیں ہے. جب امن ہوگا تب فورن فنڈنگ بھی ہوگی, فورن فنڈنگ ہوگی تو ترقی بھی ہوگی, ترقی ہوگی تو روزگار بھی آئے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو آن اینڈ سو آن. تو امن کے لیے کیا ہے سر؟ امن کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو چینج کریں, اپنے ارد گرد کے ماحول میں پہلے امن لائیں. نہیں خود کو کیا چینج, چلیں ہاں خود کو چینج, اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہلے پرامن بنائیں گے تب ہی ملک پرامن ہو سکے گا. جو افراد ہوتے ہیں, افراد کا مجموعہ ہی قوم بنتی ہے. اگر ہم خود سے امن کریٹ کرنا شروع کریں گے تب ہی ملک میں امن کریٹ ہوگا. ادروائز جب سیاست دانوں سے بات آ جائے گی تب تو امپاسبل ہی لگتا ہے سر. خود سے کیا مراد؟ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں امن لائیں سر. اپنے آپ میں تبدیلی کی جو بات کر رہے ہیں, کس قسم کی سوچ بھی, اسٹیٹ آف مائنڈ. بات ان کی بہت امپورٹنٹ ہے, خود کو پہلے چینج کرنا. لیکن خود میں چینج کیسے؟ ٹالرنس لے کر آنا, انڈرسٹینڈنگ لے کر آنا. زبردست, سب باتیں کی ہیں. اگر جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے, یہ تمام امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں کہ اس کے طریقے سے امن آتا, کیونکہ اٹ سیلف امن جو ہے وہ کوئی یہ ایبسٹریکٹ ہے. امن, پیس کانفرنس ایک اس کا ایکشن ہے, لیکن پیس جو ہے نا وہ ایبسٹریکٹ ہے. بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پیس لانے میں مدد دیتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں, جس طرح آپ نے بھی کہا, کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. اگر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا امن آ جائے گا؟ زبردست. کتنے لوگ ہیں بھائی مان؟
اگر اوپر 326 میرے خیال ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، اب 342 وہ اگر سارے بے ایمان اکٹھے ہو گئے، اس کا مطلب ہے جو 20 کروڑ کے بعد ہے وہ بھی ہر کوئی 80,000 ووٹس لے کر آتا ہے یا 100,000 پلس ووٹس، تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا وہ بھی ویسے بے ایمان ہی ہوں گے. سر پھر جو انہوں نے بات کی کہ خود کو تبدیل کرنا، وہ زیادہ امپورٹنٹ نظر نہیں آتا. سر خود میں تبدیلی ایسے آئے گی، ہم دوسروں کہتے ہیں وہ چور ہے. سر ہم بات کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے سر، سارے جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہے گا جی وہ تبدیل گورنمنٹ تبدیلی آئے گی. سر سب جب چھوٹے سے لے کے بڑے تک جھوٹ بولے گا، تو سر جب چھوٹے جھوٹ بول رہے ہیں سر، جب چھوٹوں کا مجموعہ بنے گا تو سارے مل کے سر ایک مجموعہ بنا کے سر جھوٹ بولیں گے، تو سر بڑے بھی پھر وہی کام کریں گے جو چھوٹے کر رہے ہیں. صحیح بات کیا. یہ جو اس حکومت کے، کیونکہ آپ کے سارے نظر آتا ہے کہ واقعی سارے پریشان ہیں حکومت سے اور حکومتی اصلاحات سے، لیکن میرا کوشچن ہے کہ یورپ، دا ویسٹرن ورلڈ، وہاں پر تو حکومتیں بہت اچھی ہیں، مطلب یہ ہے کہ عوام پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، پرائمری ایجوکیشن ان کی 12 ایئرز آف ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ ووٹ بھی دے کر الیکٹ بھی کرتے ہیں. کیا وہاں پر امن ہے؟ تو امن جس طرح کچھ لوگوں نے یہاں پہ بات کی جسٹس کی، جسٹس آ جائے، اچھی حکومت بھی آ جائے، ترقی بھی ہو رہی ہو، سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو، جس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو، تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن آ گیا اگر اس معاشرے میں یہ چیزیں. جی بہت اچھی بات کیا. جہاں پر دو برتن ہو وہ ٹکراتے ہیں، شور پیدا ہوتا ہے. دو انسان ہو اس میں بھی لڑائی ہوتی ہے. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا لڑائی بری چیز ہے؟ ہاں؟ یہ ان کی بات سنیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی لڑائی جو ہے وہ ہو، لیکن وہ باتوں کی ہو، مار پیٹ کی نہ ہو. آسم، بہت اچھی بات ہے. ایک انسان، جی ہاں جی، اختلاف رائے ہونا چاہیے. اختلاف رائے کیوں ہونا چاہیے؟ زبردست. اگر اختلاف رائے ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے. اختلاف رائے جہاں پر ہوگا وہاں پہ لڑائی بھی ہوگی. جہاں لڑائی ہوگی وہاں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ لڑائی یہ ٹالرنس کو لے کر لڑتے ہیں یا انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں. کیا وہ لڑائی کرتے وقت ہم وائلنٹ ہو جاتے ہیں یا نان وائلنٹ رہتے ہیں؟ یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے لیے، اس لڑائی کے لیے دو لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے یا دو برتنوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. ایک انسان کے اندر بھی لڑائی ہوتی ہے. ہم صبح جب آنکھیں کھولتے ہیں اور جب تک سوتے ہیں تب تک ہم حالت جنگ میں رہتے ہیں. آپ پریشان ہوں گے جی کیسے حالت جنگ میں رہتے ہیں؟ ایک ایگزامپل چھوٹی سی ابھی دے دیتا ہوں. صبح صبح آپ یونیورسٹی آتے ہوں گے پریشانی حالت میں، یار آج نہیں جانے کا دل کر رہا، لیکن زبردستی آنا پڑتا ہے کہ نہیں حاضریوں کا مسئلہ ہے. تو آپ کے اندر جنگ تو جاری ہے نا، یا نہیں جاری؟ صبح صبح اگر امی نے پراٹھا صحیح نہیں بنایا یا سسٹر نے نہیں بنایا یا کچھ کھانے کا اچھا جو آپ پسند کرتے ہیں وہ نہیں ہے تو آپ نے کھانا بھی ہے کیونکہ بھوک لگے گی. لڑتے تو ہیں نا کہ یار نہیں مزہ نہیں آیا یار. ہاں، بعض دفعہ ٹیچر اچھا نہیں پڑھاتا یا سمجھ نہیں آتی اور آگے ایگزام آ جائے کہ آپ پھر لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب کیا کریں. آپس میں ہر وقت جنگ کی صورت میں یا لڑائی جھگڑا ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی سوچ کے
جو دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس یا آپشنز ہوتے ہیں ان سب کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم بیسیکلی لڑ رہے ہوتے ہیں ایک ڈفرینٹ تھاٹس کو لے کر. آپ یہ اس کورس میں جب ایڈمیشن لے رہے ہوں گے, اس ایڈمیشن لینے سے پہلے بھی آپ کے پاس آپشنز ہوں گی, اس یونیورسٹی میں آنے سے پہلے بھی آپشنز ہوں گی, تب بھی آپ اپنے جو آپ کا مائنڈ ہے وہ لڑ جھگڑ رہا ہوگا کہ یار مجھے کون سی یونیورسٹی, کون سا ماڈیول, کون سا کورس جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, لینا چاہیے. لیکن جب ان تمام لڑائی جھگڑے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سب کا سلوشن جو ہے آپ نان وائلنٹلی کرتے ہیں زیادہ تر, آپ کبھی اگریسو نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ شاید گھر میں اگر کھانا صحیح نہیں بنا تو گلاس ملاس مار دیں نیچے, اگر زور سے مار دیں یا اس کو توڑ دیں تو اس کا مطلب آپ اگریسو ہو گئے, آپ نے اس جو لڑائی تھی اس کو وائلنٹلی سالو کیا, اپنے آپ کو آرام میں لانے کے لیے اگریسونیس دکھائی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ وائلنٹ تھے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں یار اب یہ آ گیا میرے سامنے کھانا, اچھا میں نے یہی کورس لے لیا, اور آپ پھر اس میں خوش ہو جاتے ہیں بعد میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس لڑائی سے چھٹکارا حاصل کر لیا نان وائلنٹلی. انسان جب سے پیدا ہوا, انسانی تاریخ سے لے کر اور ایک انڈیویژول کی تاریخ سے لے کر جب تک اس نے مرنا ہے وہ ان لڑائی جھگڑوں میں ہی رہتا ہے, کیونکہ زندگی جو ہے وہ ریسٹ ان پیس نہیں ہے, زندگی جو ہے وہ لیو ان پیس ہے. اور وہ پیس جو ہے جس کی آج میں بات کر رہا ہوں یا آپ سے بات ہوئی ہے, وہ بیسیکلی ان تمام لڑائی جھگڑوں کو ایمکیبلی سالو کرنا ہے, نان وائلنٹلی سالو کرنا ہے, وہ ہے امن. امن کا یہ ایکشن تو ہوتا ہے کہ اس طرح کے کورس اجاگر کیے جائیں, کانفرنس کی جائے جہاں پر یہ بات ہو, تاکہ کیونکہ جب تک بات نہیں ہوگی, ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, ہم اس کو سمجھیں گے نہیں. ہم اکثر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے ہیں. دوستوں میں دو باتیں ہو رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں نہیں بات نہیں کرو یار, چھوڑو, مٹی پاؤ. اگر وہ آپ مٹی ڈالتے رہیں گے تو وہ لاوا بنتا رہے گا. اگر کسی سے ڈفرینس آف اوپینین ہے تو اس سے بات کر کے اس کو سالو کرو, اس سے چھٹکارا اس طرح نہ پاؤ کہ جی ادھوری بات کر چھوڑ دی اور پھر چلے جاؤ, کیونکہ وہ ادھوری بات بعد میں بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ شروع میں ہی اس کو ڈائلاگ کر کے سالو کر لیا جائے, کیونکہ وہ شروع میں نرمی جو ہے نا وہ اچھی ہوگی. جس طرح کے پولیٹیکل آپ کو اگزامپل دوں کہ نواز شریف پر اکثر یہ کویسچن اٹھا, وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کے اپنے لوگوں سے کہ آپ نے جو ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا یہ 4 حلقوں والا, آپ شروع میں یہ کہہ دیتے اور کھلوا دیتے, اتنا 126 کا دھرنا بھی نہ ہوتا, اتنا ایشو بھی نہ ہوتا, یہ مسائل بھی نہ ہوتے, وہ مسائل بھی نہ ہوتے, جتنے بعد میں بڑھ گئے. اسی طریقے سے کوئی اور دوسرا ایشو آیا تو اس کو خود ہی لمبے کرتے گئے جب تک کہ وہ سیریس ہو گیا اتنا کہ جی خود کو بھی جانا پڑا, پھر پوچھنا پڑا مجھے کیوں نکالا. تو یہ اگر وہ پہلے ہی ڈھونڈ لیتے اس کا سلوشن, اس کو سالو کر لیتے شروع میں, وہیں پر ہی ایڈریس کر لیتے تو اتنا بڑا مسئلے نہ بنتے. اسی طریقے سے عام زندگی میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم مختلف مسائل میں گھرے رہتے ہیں اور وہ پرابلمز اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک ہم ان کو سالو نہ کر رہے ہوں. ہم اکثر کہتے ہیں یار مسئلہ بڑا, بہت مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ان کے سلوشن کی طرف نہیں جاتے. اکثر اوقات 80% ہم پرابلم کے متعلق سوچتے ہیں, سلوشن کے متعلق سوچتے نہیں ہیں. یار پڑھائی نہیں ہو رہی, یار پڑھا نہیں جا رہا, یار مجھے یاد نہیں ہو رہا, بس یہی مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں. یاد نہیں ہو رہا, سلیبس بہت بڑا ہے, اتنی بڑی بک ہے, لیکن یہ نہیں کرتے کہ اس کو پڑھنا شروع کریں, چلیں آج 2 صفحے ختم ہو گئے, آج 4 ختم ہو گئے, جو 100 پیجز کی تھی اس میں سے 4 پیجز تو کم ہو گئے نا. اگر وہ سلوشن آپ نہیں کریں گے تو آپ کا وہ مسئلہ 100 کا 100 ہی رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی, بلکہ ایگزام نزدیک آ جائیں گے تو وقت بھی کم ہو جائے گا, تو وہ 100 جو ہے نا 200 کے برابر ہو جائے گا. لیکن جب ہم اس کو سالو کرنا شروع کریں گے تو وہ بھلے 4 دن ہو یا 5 دن ہو, 100 پیجز ہوں یا 200 پیجز ہوں, وہ ختم ہو جانے ایک دن, سونر اور لیٹر. لیکن کم از کم یہ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں کہ وی ڈڈ سم تھنگ ٹو ریزالو دا کانفلکٹ وچ وی ہیڈ, اور تھوڑی سی اس تسلی سے ہمیں
اور زیادہ انرجی ملتی ہے کہ یار میں کر سکتا ہوں, آئی کین ڈو اٹ, اٹس سو ایزی. یہ تو اہم ہی مسئلہ لگ رہا تھا. جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہ پھر چیزیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. جتنی بھی سخت گرا ہو یا جتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں کنجل سے پڑا ہو, اگر اس کو آپ کھولنا شروع کریں, ہو سکتا ہے ٹائم زیادہ لے لے لیکن وہ کھل جائے گی صحیح ایٹ دی اینڈ. تو یہ چیزیں جو ہے نا, دس از واٹ پیس از. فلاسافیکلی بھی تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں رہیں. ارسطاٹل جو ہے, جس کے یعنی کہ ہم اکثر چیزوں کو فلاسفی کو لے کر چلتے ہیں, گریک جو ہے فلاسفی, اس نے بات کی کہ جو آپ میں سے اکثر لوگوں نے بات کی کہ جسٹس جہاں پر ہوگا وہاں پہ امن ہوگا. تو یہی بات وہ کرتے ہیں کہ جسٹ سٹی اسٹیٹ اینڈ جسٹ کنگ, لوگوں میں ایک دوسرے میں وہ انصاف پسند ہوں یا نہ ہوں, لیکن جو کنگ ہے اور جو ریاست ہے اس کو انصاف پسند ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں میں انصاف دے سکے. لائک وائز ایمانوئل کانٹ جرمن فلاسفر ہے, انہوں نے کہا کہ امن جو ہے وہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا امن پا لیا, پیس واک کر لی امن آ گیا, پیس کانفرنس کر لی, یہ ماڈیول امپلیمنٹ کر دیا امن آ گیا. یہ سب چیزیں بیسیکلی مدد دیتی ہیں امن لانے میں, لیکن امن جو ہے وہ ایک مسلسل اسٹرگل کا نام ہے, ایک مسلسل ضرورت ہے, کیونکہ انسان مرا نہیں ہے, انسان بھی ابھی تک زندہ ہے اور رہتا رہے گا. تو اسی طرح امن بھی ہمیں ضروری ہے ہر وقت. ایک پوائنٹ ختم پہ آ کر یہ نہیں ہوگا آج ہم نے امن پا لیا جی دیٹس اٹ, نہیں. جس طرح گاندھی بھی کہتا ہے پیس از اے وے, پیس از ناٹ اے ڈیسٹینیشن, بلکہ یہ ایک راستہ ہے جو مسلسل چلتا ہے. لائک وائز ایمانوئل کانٹ کہ فار پرماننٹ پیس ہمیں مسلسل امن کی طرف کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں بیسیکلی یہ کوشش ہی ہوتی ہے امن لانے کے لیے. ہیگل جو ہے جرمن فلاسفر, اس نے بڑی اچھی بات کیا. اس نے پورے ہسٹری کو اور پورے نظام کو دو لفظوں میں ایک ڈائلیکٹیکل ازم دے کر, ڈائلیکٹیکل پروسیس کا بتا کر اس نے سالو کر دیا. اس نے کہا, جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ دو لوگوں کی جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, اس نے کہا ایک ایکشن ہوتا ہے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, ایک تھیسس ہے پھر اس تھیسس کے بعد ایک اینٹی تھیسس آتا ہے. جب ایکشن اور ریئیکشن کے بعد ایک نئی چیز آتی ہے وہ سنتھیسس کہلاتی ہے, اور سنتھیسس پھر ایک دفعہ تھیسس بن جاتا ہے. یعنی کہ جو ہمارا ایکشن اور ریئیکشن کے بعد کنکلوژن ہوتا ہے وہ پھر ایک ایکشن بنتا ہے, اس کا پھر ایک ریئیکشن ہوتا ہے, اور اسی طرح زندگی ہماری چلتی ہے. اب یہ جو آپس میں ان کا کانفلکٹ ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس کا یا ایکشن اور ریئیکشن کا, اس کانفلکٹ کے بعد جو ہمیں چیز حاصل ہوتی ہے کنکلوژن یا سنتھیسس, وہ کانفلکٹ بھلے ہم آرگیومنٹس کے ساتھ اوپینین کے ساتھ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو مار کے کرتے ہیں, یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو مار کے کریں گے تو وہ جو کنکلوژن ہوگا وہ بھی وائلنٹ ہوگا, اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی ایسی وائلنٹ ہوگی کہ وہ ناختم ہونے والی تشدد کا عمل شروع ہو جائے گا. اگر ہم اسے امیکیبلی کرتے ہیں, اکٹھے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اس کا سلوشن بھی اچھا ہوگا. لیکن کیونکہ انسان کا دماغ ابھی بھی کام کر رہا ہے, وہ چلتا رہے گا, تو اس کو اور زیادہ ضرورت پڑے گی. تو ہمیں مسلسل اپنے آپ کو اسی صورتحال میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم وائلنٹ نہ ہوں, نان وائلنٹ رہیں.